جو اس وقت کے مطابق تقریباً 3.5 ارب روپے تھا، اور یہ ڈیم 6 سال میں مکمل اور اپریل 1993 تک فعال ہونا تھا، مگر اس وقت کی حکومت اس پر سیاسی جماعتوں اور صوبوں کی مخالفت پر کوئی پیش رفت نہ کر پائی۔ 1997 میں نواز حکومت نے اس منصوبے پر پیش رفت چاہی تو ایک بار پھر سے صوبوں کی طرف سے اعتراضات اٹھے۔ پھر 2000 کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں اس پر بحث ہوئی، اس کی دوبارہ سے فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی، جس کے مطابق کالا باغ ڈیم سے تقریباً 3600 میگا واٹ بجلی اور کئی لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہو سکتی تھی، مگر صوبوں کے اعتراض سے یہ معاملہ پھر سے کھٹائی میں پڑ گیا۔ مانا جاتا ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر سے کافی حد تک بجلی کے بحران، آبپاشی اور سیلاب سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کالا باغ ڈیم پر صوبوں اور سیاسی جماعتوں کو اعتراض کیا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس ڈیم پر سب سے زیادہ 2 بڑے صوبوں یعنی خیبر پختونخوا اور سندھ کو خدشات ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کو بھی چند خدشات ہیں، مگر وہ جو ہے اتنے بڑے نہیں ہیں۔ محض پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جسے اس ڈیم کے بننے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس ڈیم کی تعمیر سے پنجاب کی 8 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین سیراب ہو سکتی ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر سے پنجاب کی اجارہ داری مزید بڑھے گی۔ کالا باغ ڈیم پر کئی اعتراضات جیسے کہ زیادہ بارشوں کی صورت، پانی کے بلاک ہونے کی صورت اور اس کے پیچھے کی طرف آنے اور نوشہرہ اور گرد و نواح کے علاقوں کا ڈوبنا غیر منطقی ہے، کیونکہ اس حوالے سے کئی کمپیوٹرائزڈ ماڈلز ہیں جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہتر ڈیزائن اور اونچائی کے فرق سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دریائے سوات پر زیر تعمیر منڈا ڈیم بھی سیلاب کی پیش آنے سے بچاؤ فراہم کرے گا، منڈا ہیڈ ورکس، مگر کئی اور اعتراضات جیسے کہ سندھ کا صحرا میں بدلنا اور دیگر صوبوں کو پانی کی منصفانہ تقسیم، بے گھر ہونے والے افراد کو بہتر منتقلی کے پیکیجز، ماحولیاتی نقصانات وغیرہ بھی ایسے مسائل ہیں جن کو اجاگر کیا گیا ہے، جو تکنیکی نہیں بلکہ قانونی، معاشی اور سیاسی ہیں، جن پر نہ صرف صوبوں کو بلکہ پوری قوم کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ اس نے جو ہے وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف آبی جہریت کی جائے، یعنی پاکستان کا پانی کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان کے بڑے دریا جو ہیں وہ ہندوستان سے آتے ہیں، ایک تو ان پر وہ ڈیمز بنا رہا ہے۔ پچھلے 40 سال میں جب ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا، ہندوستان جو ہے وہ 4000 ڈیمز بنا چکا ہے، چھوٹے بڑے، اور وہاں اس دشمن ملک کی طرف سے ہی ہمارے ملک میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے اس طرح کی افواہیں کالا باغ ڈیم کے خلاف پھیلائی گئیں اور اس کی تعمیر کو روکا گیا تاکہ پاکستان میں اتنا بڑا جو ذخیرہ ہو سکتا ہے پانی کا وہ نہ ہو سکے، جو پاکستان میں انرجی کرائسس ہے وہ نہ ہو، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے یہ کالا باغ ڈیم کے جب بھی بننے کی بات آتی ہے تو جو ہندوستان کے بڑے بڑے ایجنٹ ہیں جن کو وہاں سے کروڑوں روپیہ ملتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے سب ایجنٹس کے ذریعے وہ پاکستان میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ اس کے بننے سے نوشہرہ ڈوب جائے گا، اور اس کے بننے سے دوسرے شہر ڈوب جائیں گے، اس کے بننے سے سندھ صحرا بن جائے گا اور وہاں پہ بالکل پانی نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ سارے اعتراضات اس لیے غلط ثابت ہوتے ہیں کہ جو اس کے سب سے بڑے انجینئر ہیں جنہوں نے اس پر سب سے زیادہ کام کیا ہے، مسٹر شمس الملک صاحب، جو کہ وابڈا کے چیئرمین بھی تھے، CDA میں بھی رہے ہیں، اور